سیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ اگلی قومیں جو اپنے پیغمبروں کی نافرمان تھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ اس کانٹیکسٹ میں زمین میں پھیلنے کا ذکر آیا. اور اس کے سوا اگر آیا تو رزق کی تلاش میں جو سورہ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. ظاہر ہے یہ بیسک نیڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جو پہلا حصہ ہے نا قل سیروا فی الارض، عبرت کے لیے، اس کیٹیگری میں آپ کی ٹریولنگ فال کرتی ہے اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں پہاڑ بتائے ہیں، اس میں سمندر بتائے ہیں، اس میں نباتات کا اگنا، جنگلات کا گرو کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی آبزرو کرتا تھا، اور یہ آبزرویشن آج بھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتایا اور اس بات کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ تمہارا کریٹر ایک ہے، اور یہ جو کریشن ہے یہ آپ کو کریٹر تک لے کے جاتی ہے. میرا خیال ہے جو لوگ ٹریولنگ کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بنسبت ان لوگوں کے جو اپنی خاندانی زندگی میں ہی مگن رہتے ہیں وہ زیادہ قریب سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے جو کسان ہوتا ہے نا دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، یعنی کہ کسان جو ہے نا اس کا جو کلوز ریلیشن شپ ہے نا اللہ کے ساتھ وہ ایک عام بندے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بارش ہوگی، اور اگر ٹیوب ویل سے بھی سراب کرنا ہے وہ ایک امید پہ ہر سٹیپ کے اوپر چلتا ہے. ہر وقت وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ ہو رہا ہے، یہ تبدیلی آ رہی ہے موسم میں، تو وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے اگر اس کو وہ یوٹیلائز کریں. ڈائریکٹ ایفیکٹ اس پر نظر. جی ہاں. اچھا، جو قرآن میں یہ سیروا فی الارض اس اعتبار سے بھی آیا کہ آپ نے قدرت کی نشانیوں کو آبزرو کرنا ہے. جانوروں کے بارے میں آیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے. پہاڑوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کاموں میں لگا دی ہیں. پھر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کی کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پہ، کچھ پیٹ کے بل، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آبزرو کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مچھلیوں کا سمندروں میں چلنا، پھر سمندروں میں جو اللہ نے خوراک رکھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں اتنا سی فوڈ موجود ہے، اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے تو ہزاروں سال تک انسانیت صرف سی فوڈ پہ زندہ رہ سکتی ہے. اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہے، اور یہ ہزاروں سال سے لوگ کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز جو سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو کتنے جو محل تھے وہ ویران ہو چکے ہیں، کتنے کنویں تھے جو خشک ہو چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنی سویلائزیشنز ہم نے وقت کے ساتھ ختم کر دی، ان سے عبرت حاصل کرو. تو جو آپ نے میرے حوالے سے پوچھا، یقین کریں مجھے تو خود ان چیزوں کا بہت شوق ہے الحمدللہ. میں اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر بھی گھومنے پھرنے کا بڑا عادی تھا. میرا جو پہلا جو سفر تھا نا اس وقت جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں، تو اتنی چھوٹی عمر میں گھر سے بچوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ملتی. تو ہماری یونیورسٹی کی بس گئی تھی سوات، کلام، وہ پورے ایریے میں. تو میں ضد کر کے گیا تھا، اور وہ میری زندگی کا سفر مجھے آج بھی یاد ہے. بمشکل اس وقت میرا خیال ہے میری عمر 14-15 سال ہوگی. اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آیا یونیورسٹی کے اندر ہائر ایجوکیشن کے دوران، اس میں تو میں چونکہ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھوں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل وزٹ بھی، اور ساتھ وہاں پہ جولیا یونیورسٹی ہے بدھسٹ، اتنی پرانی وہ آپ کو پتہ ہے سویلائزیشن ہے. تو وہ بھی میں نے ساری وہ چیزیں گھومی. بس میں وہ ٹیکسلے کا میوزیم نہیں دیکھ سکا. آج کل کرتے ہوئے میں ڈگری میری مکمل ہو گئی، اس وقت تو 5 سال میں ہوتی تھی. پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ذرا کلاسیں بعض اوقات نہیں ہوا کرتی تھی. تو میں جس دن اپنا رزلٹ لینے گیا اس دن میں میوزیم گیا تو میوزیم بند تھا. اس کے بعد پھر میرا دوبارہ چکر نہیں لگا اس طرف. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر میری ٹریولنگ ہوئی ہے الحمدللہ. اور مجھے شوق انٹرنیشنل ٹریولنگ میری آفس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی تھی چائنا میں، اور دیوار چین بھی میں نے دیکھی تھی، اور باقی بھی ان کی چیزیں دیکھی تھی. شوق تھا، لیکن بعد میں چونکہ اب یہ اس طرح کے معاملات ہیں. میں آپ کو بتا دوں ہمارے آفس میں سال میں ایک دفعہ نا آفس کی طرف سے آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ گاڑی لے جائیں اور اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور ساتھ آپ کو کچھ چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں. وہ ریکریشنل ٹرپ ایک آپ کا بنتا ہے. تو وہ ہر سال میں فیملی کے ساتھ، ظاہر میری فیملی تو ادھر تھی، اور ویسے بھی فیملی کے ساتھ ٹریولنگ میں سیکورٹی ایشوز باقی ہوتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ
ہم بیچلر ہی جایا کرتے تھے. ایک دفعہ تو ہوا کہ سارے دوست مصروف ہو گئے تو ہم صرف 2 بندے تھے, تو ہم 2 بندے ہی وہ اپنی ٹریولنگ کر کے آئے ماشاءاللہ. تو وہ ویسے 2 والا زیادہ بہتر لگتا تھا یا آپ کو؟ ویسے 2 والے میں زیادہ مزہ آیا تھا, ہاں اس میں ٹائم ہمیں زیادہ مل گیا آپس میں جو ہے وہ خیالات شیئر کرنے کا. اور باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چیز کو پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے, خصوصاً شادی کے فوراً بعد اگر وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں تو وہ کریں, کیونکہ گھر میں آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی جب آپ بالکل دنیا سے الگ ہوتے ہیں نا. لیکن اس میں یہ کہ آپ ہوٹلوں میں اگر جا کے ٹھہریں تو اس میں آپ نے اپنی احتیاط والا معاملہ کرنا ہے. بہتر تو یہ اگر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں تو کیمپنگ کریں, تاکہ وہ جو کیمرے کا ایشو ہے نا اس سے آپ بچ کے رہیں. آپ کو پتہ ہے جو کچھ حالات چل رہے ہیں.